بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاح الدین ایوبی، مسلمانوں پہ ظلم ہوا، فلسطین میں آگ لگی اور پورے فلسطین کی گلیاں خون سے بھر گئیں۔ ایک دن کے اندر 70,000 مسلمان قتل ہوا۔ گھوڑوں سے سڑکوں پہ چلا نہیں جاتا تھا، گھوڑے پھسلتے تھے، اتنا خون تھا، اور کچی سڑکیں تھی، اتنا خون تھا۔ پہلے کچی زمین نے خون پیا، پھر خون اس سے باہر آیا، پھر بھی اتنا سخت 70,000 آدمی قتل ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ میرے غوث اعظم جیلانی کے مدرسے کے طالب علم تھے۔ جامعہ نظامیہ مدرسہ، یہ مدرسے ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کیے، مدارس ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلائے ہیں۔ مدارس کے اندر دہشت گردی آئی، میں اختلاف نہیں کرتا، لیکن ابھی بھی مدرسے ہیں جن مدرسوں سے رسول اللہ کے دین کا سچا درس دیا جاتا ہے، امن، پیار اور محبت کی فضا کو عام کیا جاتا ہے وہ مدارس، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک وہ مدرسے قائم رہیں گے۔ صلاح الدین ایوبی مدرسے کے طالب علم ہے، مدرسے کا، لیکن مدرسہ اس کا تھا جو ساتھ درویش بھی تھا۔ صلاح الدین ایوبی اکیلا اپنے دوستوں سے کہنے لگا مسلمانوں کی مدد کی، چند سالوں میں نکلو مدد کرے۔ انہوں نے کہا تیرے نکلنے سے کیا ہوگا؟ کہنے لگا میں نے نہیں نکلنا، میرے اللہ نے میری مدد کرنی ہے، میرے اللہ نے میری اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، تو میں مجھے نکلنے دے، اللہ میری مدد کرے گا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے فوج جمع کی، کوشش کی۔ چند سالوں کے بعد اسی جگہ جہاں مسلمانوں کا خون بہا تھا، اللہ نے اسلام کا جھنڈا پھر سے بلند کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی فاتح بن کے مسجد اقصی کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ چند سال گزرے، عیسائیوں کا وہ ظلم ابھی یاد ہے، اور عیسائی سارے لیڈر کہتے ہیں تیاری کر لو، اب ہمارے بچے کاٹے جائیں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، گردنیں کٹیں گی، اب دیکھنا جتنا خون ہم نے بہایا تھا مسلمان اس سے دگنا بہائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پہ کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں او عیسائیوں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ گردنیں جھک گئیں، جواب کوئی بھی نہیں۔ تم نے 70,000 مسلمان ایک دن میں مارا تھا، بولو تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تم نے ایک دن میں مسلمان یوں کاٹے جیسے گاجر مولی کاٹی جاتی ہے، بولو کیا کروں؟ عیسائی کہنے لگے ہمیں اپنے ظلم یاد ہے، تشدد یاد ہے، بربریت یاد ہے، تو بہتر جانتا ہے تو نے کیا کرنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پہ فاتح کھڑا ہے، آنکھوں میں آنسو آئے، تڑپ کے رویا، کہنے لگا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے مصطفیٰ نے قریش مکہ کے ساتھ فرمایا تھا، لا تثریب علیکم، جاؤ تم پر کوئی زیادتی، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس نے کہا تو کر کیا رہا ہے؟ کہنے لگا میں کیا کروں، میں اس محمد کا ماننے والا ہوں جس نے معاف کرنا سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیروں میں زنجیر ہے رسول اللہ کی غلامی کی، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس نے کہا تم آزاد ہو، لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ۔ سارے قبیلے کے کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان، ایک قبیلہ رہ گیا مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں تو ایک بی بی آ گئی، اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا۔ بی بی آئی، آ کے کہنے لگی میرے 4 بیٹے جنگ میں کھو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے، مل نہیں رہے، فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دے۔ صلاح الدین ایوبی نے جھٹ پٹ سر پہ امامہ باندھا، نیزہ پکڑا، سینے بند باندھا، اپنے جبے کو سمیٹا اور باہر کہنے لگی تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا۔ صلاح الدین چند سپاہی ساتھ گلی گلی نکلے، گلی گلی فجر کے نکلے، اثر ہو گئی، تھک گئے، 2 نمازیں صحرا میں پڑھی، جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں 4 بچے ایک جگہ ڈرے اور سہمے ہوئے بیٹھے ملے۔ صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے، ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں، نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہو تو ماں کو درد بڑا ہوتا ہے، اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا، فصلیں تباہ نہ کرنا، بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا۔ فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہیں میری وجہ سے جدا ہو گئے تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا۔ فرمایا تیرے بچے ڈھونڈ کے لایا ہوں۔ بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہتا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے، میرے پاس نہ جا، اس کے قدموں میں بیٹھ جا، جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا۔
जिस नबी के नौकर इतने खड़े हैं वो नबी कितना खड़ा होगा। जा के कलमा पढ़ ले। मुसलमानों की ना एक तादाद लड़ते 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 दूर चले गई। तातारियों ने कैद कर लिया। 4 मुसलमान थे, तबलीग करने गए, जंग करने गए, जिहाद करते करते काफिरों से लड़ते लड़ते तातारी कौम में चले गए, वहां कैद कर लिए गए। तो सजाए मौत का हुक्म हुआ। 4 बुजुर्ग थे, सजाए मौत का हुक्म हुआ। तो तातारी बादशाह जो था वो बड़ा खिलाफ था, बड़ा सख्त मुखालिफ था मुसलमानों के। उसने कहा कि इनको जब फांसी देना तो मुसलमानों को तो मेरे सामने देना। अब 4 आलिम है, 4 सूफी है, सफेद दाढ़ियां, सर पे इमामे। फांसी का वक्त आया तो जो फांसी घाट है वो एक है, चारों को इकट्ठे फांसी नहीं हो सकती। एक को कहा कि एक एक करके इनको फांसी दो। जब फांसी का वक्त आया ना तो जो सबसे पीछे सूफी थे वो दौड़ के आगे आए, कहने लगे बादशाह पहली बारी मेरी लगा पहली। अब बादशाह ने कहा ठीक है इसे लटका दो। वो करीब आए तो दूसरे दौड़ आए, कहने लगे नहीं नहीं पहली बारी में, मैंने ज्यादा काफिर कत्ल किए, मेरा बड़ा जुर्म है, मुझे पहले सजा दो। उनको फांसी देने लगे तो तीसरे आ गए, कहने लगे नहीं ये तो मेरा कत्ल करता था, रास्ते मैं बताया करता था, ढूंढ के मैं बतलाता था कि यहाँ ज्यादा तादाद है, मुझे पहले फांसी दो। तीसरे के साथ बात हो रही थी तो चौथा दौड़ा आया, कहने लगा ये रास्ते बताता था, ये तबलीग करता था, ये सारा कुछ करता था, लेकिन कहा ये कहते थे चलो वापस चलते हैं, मैं जाने नहीं देता था। मैं कहता था और काफिर मारने और इलाके फतह करने, मेरा जुर्म बड़ा है, मुझे पहले फांसी दो। बादशाह कहने लगा मुझे 35 साल हो गए हुकूमत करते, बड़ी दुनिया को फांसी दी है, लोग तो एक दूसरे को धक्के देते हैं कि पहले तू जा पहले तू जा, और तुम कैसी कौम हो कि एक दूसरे पे कुर्बान हो रहे हो। कहने लगा तुम एक बाप की औलाद हो, जाग रहे आप लोग। तातारी बादशाह, काफिर बादशाह, इस्लाम की मुखालफत कर दो, एक बाप की औलाद हो का नहीं, एक कबीले के रहने वाले हो का नहीं, एक मुल्क के रहने वाले हो नहीं। उसने कहा रिश्ता क्या है तुम्हारा, रिश्ता क्या है? तो बोल के कहने लगे खुदा एक है नबी एक है, खुदा एक है और नबी मुनफरद एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या ही अच्छा था होते अगर मुसलमान भी एक, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। फरमाया हमारा अल्लाह एक है, नबी एक है। तो काफिर एक दूसरे पे जान क्यों देते हो? फरमाया हमारे नबी ने हमें भाई भाई बना दिया है, भाई का दिल नहीं करता उसकी आंखों के सामने भाई चला जाए, हमारा दिल नहीं करता पहले मुझे दे पहले मुझे दे। बादशाह कहने लगा तुम्हारा जज्बा मुझे मुतासर कर गया, जाओ मैं तुम चारों को आजाद करता हूँ, तुम्हें आजाद करता हूं। मेरे दोस्तों ये रंग था, देखे ना, ये इस धरती ने निजाम देखा है ना, इस फलक ने पहली बार देखा, इस जमीन ने पहली बार। और मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे जमीन तड़प के रोई, उसने पहली दफा देखा। ओहद का मैदान है, 3 सहाबा तपती हुई जमीन पे जख्मों से चूर चूर पड़े हैं। हजरत अनस बिन नजर रजी अल्लाह ताला अन्हु पानी का प्याला लेके पहुंचे, एक जख्मी से कहा तुझे पानी पिलाना है, तो कहने लगा मेरे जख्म थोड़े हैं, वो जो साथ पड़ा उसके जख्म गहरे हैं, पहले उसे पानी पिला दे, जा उसे दे दे। उसके पास पहुंचे तो वो कहने लगा वो मुझसे पहले गिरा था, उसका जख्म ज्यादा गहरा है, उसे पानी पिला। तीसरे के पास गए तो कहने लगा चौथा तड़प ज्यादा रहा है, उसकी उम्र ज्यादा है, मैं तो जवान हूं, बर्दाश्त कर लूं, बुढ़ापे की वजह से निढाल हो गया, पहले उसे पानी पिला। चौथा कहने लगा 5वें के पास जा, 5वां कहने लगा 6ठे के पास जा। हज़रत अनस बिन नजर कहते मैं रो पड़ा, मैंने कहा मोहम्मद के गुलामों, रसूल ने तुम्हें कैसा जज्बा दे दिया है, जुबाने प्यास से बाहर है लेकिन तुम्हारी अखुबत मरते दम तक कायम है। कहते मैं 7वें के पास गया तो कहने लगा अगर 6 कुर्बानी दे सकते हैं तो मुझे खुद गर्ज न समझ, मैंने नहीं पानी पीना, जा पहले के पास ले जा। कहते मैं पहले के पास आया तो रूह परवाज कर गई, दूसरे के पास आया तो रूह परवाज कर गई, मैं 7वें तक आया तो इंतकाल कर गए। कहते पानी का प्याला मैंने उठाया और मैंने जमीन पे रखा तो मैंने कहा पानी कमा रहे ना, मोहम्मद
کے غلام مر تو جاتے ہیں پر ایک دوسرے کا خیال بڑا رکھا کرتے ہیں. گواہ رہنا یہ مر جایا کرتے لیکن ایک دوسرے کا درد. میرے دوستو لٹا ہوا برما, روتے ہوئے مسلمان, سسکیاں اور آہیں لیتی ہوئی مائیں پوچھتی ہیں اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ دین آج غریب الغربا ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں, بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. اور کیا خوبصورت جملے کہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضور نے فرمایا تھا میرا مومن ایک جان کی طرح ہوتا ہے, ایک جان کی طرح ہوتا ہے. ایک کو تکلیف ہو جسم کے ایک حصے کو, سارا حصہ پریشان ہوتا ہے. فرمایا یہ ایک مکان کی طرح ہے, ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. فرمایا یہ مضبوط لوگ ہیں, یہ مضبوط لوگ. حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے, ایک آدمی نے سیری بھیج دی ایک گھر میں بطور تحفہ, قحط کا زمانہ تھا, گوشت ملتا نہیں تھا, جانور. ایک آدمی نے سیری بھیج دی ایک آدمی کے گھر میں. اس نے کیا کیا, اس نے اپنی بیوی سے کہا ہماری تو خیر ہے, ساتھ والا پڑوسی زیادہ غریب ہے, ادھر نہ بھیج دے. یہاں گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقوں سے مر گئی. کہا ساتھ والے پڑوسی کے گھر سے میں کئی دنوں سے بھوک کی آوازیں وہاں بھیج دے. اس کے گھر گئی تو اس کی بیوی شوہر کو مشورہ دیتی ہے, کہتی ہے میرے بچے تو دلیر ہے, ساتھ والے کے چھوٹے ہیں, وہ گزارا نہیں, ادھر نہ بھیج دے. ادھر گئی. ایک روایت ہے 7 گھر, ایک روایت ہے 21 گھر. 21 گھروں میں گھومتی ہوئی وہ شریف پھر پہلے کے گھر میں آ گئی. اور پہلا صحابی کہنے لگا صرف تو نے محمد کا کلمہ نہیں پڑھا, باقی بھی اس نے بھی پڑھا ہوا ہے. صرف تو نے ہی رسول اللہ سے یہ درس نہیں لیا, باقیوں نے بھی لیا ہے. اور صرف تیرے اندر ہی جذبہ اظہار نہیں, تو ہی صرف مسلمانوں سے پیار نہیں کرتی, سارے پیار کرتے ہیں. وہ شریف پھر آ گئی. اب کیا کرنا ہے, اب کیا کرنا ہے؟ امام نبوی نے لکھا ہے وہ کہنے لگی کرنا کیا ہے, پکاؤں گی میں اور کھائیں گے 21 گھر. پھر بھی اکیلے نہیں کھائیں گے, پکاؤں گی میں اور کھائیں گے 21 گھروں کے مطابق شوربہ پکا. اور پھر برتن میں ڈال کے وہ بی بی ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, کہتی ہے مصطفیٰ کے غلاموں نکلو باہر اور کھاؤ, اس لیے کہ جس نبی نے مجھے پیار کا حکم دیا اسی نے تمہیں بھی پیار کرنا سکھایا ہے. یہ رنگ چشم فلک نے سکھایا ہے. آپ کی بڑی مہربانی, زندہ باد وہی ہے جس کو اللہ رسول زندہ باد فرمائے. بڑی مہربانی, اللہ جزا دے. بنو قریظہ اور بنو نذیر 2 محلے تھے یہودیوں کے. یہودیوں نے بڑی عہد شکنی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے دخل کر دیا, مدینہ سے نکال دیا, مدینہ منورہ سے. یہودی نکل گئے مدینہ طیبہ سے, تو جب وہ نکل کے جا رہے تھے تو ان کے مکان, ان کے باغ, ان کی جائیدادیں بچ گئی. نبی پاک علیہ السلام نے انصار مدینہ کو پہلے بلایا. جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ, ایسے آتے کسی کو برے لگتے ہیں. اب تو یہ بھی حلال حرام کی تمیز بھی اٹھتی جا رہی ہے. جائیداد, باغ, مال, علاقہ خالی ہوا ہے, وہ چلے گئے اور لوگ تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اللہ خیر فرمائے, شاملہ ہر جگہ ملتی نہیں ہے شہروں میں, وہ کس کس نے نام کرا لیا, کدھر گئی ہے کوئی خبر ہی نہیں, خالی جگہ پڑی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے انصار مدینہ کو بلایا. حضور نے فرمایا انصاریوں بہت بڑی جائیدادیں یہودیوں کی, بنو نذیر اور بنو قریظہ محلے خالی ہو گئے, میرا دل کرتا ہے وہ تمہیں دے دوں, اس لیے کہ تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا, جائیدادیں تم نے دے دی ہیں, مکانات دے دیے ہیں, بڑا کچھ تم نے دیا ہے, میرا دل کرتا ہے وہ تمہارے نام کر دوں. تو انصار مدینہ کیا کہنے لگے یا رسول اللہ دے تو ہم نے دیا ہے پر وہ بیچارے جھچکتے ہی رہتے ہیں, وہ جھچکتے ہی رہتے ہیں, کھول کے ہماری چیزیں استعمال نہیں کرتے. تو حضور ہم تو پہلے ہی انصار ہیں, ہمارے پاس بڑا کچھ ہے, آپ مہربانی فرمائیں وہ سارا کچھ مہاجروں کو دے دے, مہاجرین کو ہمیں نہیں چاہیے. اب چلے گئے بات کر کے, میرے حبیب پاک نے مہاجروں کو بلا لیا. فرمایا بنو نذیر اور بنو قریظہ قبیلے کی جائیدادیں آئی ہیں, تمہارے پاس بظاہر جو چیزیں ہیں بھی وہ بھی انصار مدینہ کی ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سارا کچھ تمہیں دے دیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انصار بھائیوں نے ہمارے لیے دل تک کھول دیے ہیں,
हुजूर उन्होंने हर चीज बांट के हमारे सामने रख दी है, हम इतने खुर्द गर्ज है कि सारा कुछ लपेट जाए। का हुजूर हमारे पास जो मकान है वो है, हम कारोबार कर रहे हैं, तिजारतें कर रहे हैं, मजदूरियां कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह और बना देंगे। आप ये हमारी तरफ से हमारे अंसार भाइयों को गिफ्ट कर देगा, आप उन्हें दे दें। मेरे हबीब की आंखों में आंसू आ गए, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम रो पड़े। या रसूलल्लाह आप क्यों रोते हैं? फरमाया तुम्हारा ये भाईचारा कायम रहा तो अल्लाह इस्लाम को बड़ी कुव्वतें अता फरमाएगा, अल्लाह ताकतें देगा इस्लाम को। अगर तुम्हारा ये रंग कायम रहा, ये अंदाज, मेरे गुलामों तुम्हारे ये तौर तरीके, एक भाई कहता है दूसरे को, दूसरा कहता है तीसरे को। अर्ज ये करने जा रहा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया उम्मत को। फरमाया देखे ना कितने बड़े लफ्ज है, ये नहीं फरमाया दोज़ख में जाएगा, ये नहीं फरमाया कि उसे जहन्नम की सजा मिलेगी। मेरे नबी ने फरमाया मैं उसे मोमिन मानता ही नहीं, मैं उसे मुसलमान अपना मानता ही नहीं। हुजूर किसे? फरमाया जो पेट भर के खाता है और उसका हमसाया भूखा सो जाता है, मैं मोमिन ही नहीं मानता। सजा तो तब मिलेगी ना कि जब मैं किसी सजा का ऐलान करूं, मैं मानता ही नहीं, वो मेरा है ही नहीं, खुद पेट भर के खा रहा है, हमसाया उसका भूखा, मैं नहीं मानता। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन भाई भाई, मैं मानता ही नहीं उसे। और मेरे हबीब पाक इतने बड़े लफ्ज हदीस में और कहीं नहीं मिलेंगे, आपको इतने बड़े जुमले कहीं नहीं मिलेंगे। मेरे नबी पाक ने फरमाया अल्लाह कहेगा क़यामत के दिन, कौन? इतने बड़े लफ्ज हदीसों में मिलते नहीं जितने ये हैं। हुजूर ने फरमाया रब फरमाएगा बंदे से कि मैं तेरे पड़ोस में भूखा था, तूने मुझे रोटी क्यों नहीं खिलाई? कौन कह रहा है? अल्लाह कह, मैं भूखा था तूने रोटी नहीं दी, मैं नंगा था तूने कपड़ा नहीं दिया, मैं प्यासा था तूने पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था तू तीमारदारी। या अल्लाह ना तू खाता है, ना पीता है, ना कपड़ा पहनता है, न तू बीमार होता है, लाता खुजूसी न तुम वला लो, तुझे बीमारी आती नहीं, ऊँग नींद नहीं आती, मेरे मालिक तू मेरे पड़ोस में था। हुजूर फरमाते हैं रब फरमाएगा वो जो बंदा तेरे पड़ोस में भूखा था तो बंदा तो मेरा ही था ना, वो जो बंदा तेरे पड़ोस में नंगा था तो बंदा तो मेरा ही था ना, वो जो तेरे पड़ोस में प्यासा तड़पता रहा तो वो मेरा ही बंदा था। तू दवाई लेने जाए तो बड़े अस्पताल में और उस बेचारे को 20 रुपए पर्ची के लिए मुयस्सर ना आए तो मेरा ही बंदा था। मेरे दोस्त ख्याल कर और याद रख, ये जो हमसाये ममालिक में जुल्म होते हैं, ज्यादतियां होती हैं, हमारे घर का पंखा अच्छा चलता है, हम जुलूस उस वक्त निकालते हैं जब हमारी लाइट बंद होती है, हम जुलूस उस वक्त निकालते हैं जब हमारा एसएच जो हमें तंग करता है, हम उस वक्त दर्द महसूस करते हैं जब हमारे घर तक आग आ जाती है। ये जो बाहर आग जल रही है ये तेरे घर भी आ सकती है, ये जो बाहर फसाद हो रहा है ये तेरे दरवाजे तक आ सकता है। मेरे रसूल पाक ने एक जान, मुसलमान को एक जान करार दिया। मुझे बताइए उंगली को काट लग जाए, मुसलमान एक जान है ना, उंगली को लग जाए काट, दिमाग कहता है मैंने नहीं सोचना इसके बारे में, मैंने इसके दर्द को महसूस ही नहीं करना, उंगली के दर्द है उंगली जाने, उसका काम जाने। ऐसे ही होता है ना। बोले पैरों से कहते हैं, उंगली कहती है चल डॉक्टर के पास, पैर कहते हैं नहीं मैंने नहीं जाना, उंगली का काम है उंगली जाए। ऐसे ही है ना। दिल से कहते हैं तू तड़प थोड़ा सा, उंगली को दर्द है, कहते मैं तो तड़पू, उंगली का मामा, उंगली जाने उसका काम जाने। टेलीफोन करना है डॉक्टर साहब का पता करना है तो कान कहते हैं मैंने नहीं बात सुननी डॉक्टर साहब की, जुबान कहती है मैंने नहीं बोलना, उंगली जाने। ऐसा होता है। पैर एहतिजाज करते कि मैंने डॉक्टर के पास, मैं क्यों चक्कर खाता फिरूं डॉक्टर की दुकान की, उंगली को दर्द है उंगली जाने। ऐसा होता है भाई। मेरे रसूल पाक ने फरमाया मुसलमान एक जान है, तो दर्द बर्मा के मुसलमानों को हो रहा है तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कोई बात नहीं, वो जाने उनका काम जाने। एक जान है ना, दर्द होना चाहिए, तकलीफ होना चाहिए। फट्टे पे बातें होती हैं इस मौजू पे, असेंबली पे गुफ्तगू हुई है इस मौजू पे, आपकी सूबाई असेंबली ने इस मौजू पे बोली है, आपके काउंसिल इस मौजू पे बोले। हम तो अपनी अपनी सियासत, अपने अपने तमाशे, अपने अपने चक्रों में लगे हुए। वो दरिया के अंदर सिसकते मुसलमान, बंगाली कहते हमारे नहीं, बर्मी कहते हमारे नहीं, पाकिस्तानी कहते हमारे नहीं, तुर्की कहते हैं। वो किसके हैं? वो किसके हैं? वो अल्लाह के बंदे हैं, मोहम्मद अरबी के
غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میرے دوستو کیا ہمیں کیا غرض ہے, وہ جانے ان کا کام جانے. یہ جب تیرے پیروں تک آگ آئے گی پھر تجھے پتہ چلے گا یہ بڑی سخت آگ ہے. آج جس کافر نے برما پر عرصہ دراز تنگ کیا ہے, مسلمان تھوڑے تھوڑے مفاد لینے کی خاطر نا بنو عباس اور بنو امیہ کی جنگ چل رہی تھی. بنو عباس جو تھے وہ غالب آ گئے, بنو امیہ جو تھے ان کی حکومت ختم ہو گئی. تو عیسائیوں نے بنو امیہ سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور بنو عباس پہ غلبہ پا کے تمہیں حکومت دلاتے ہیں. بنو امیہ بڑی جدوجہد کر رہے تھے بادشاہی کے لیے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لڑ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہمیں کسی کافر کی مدد کی ضرورت نہیں. ہم جتنا مرضی لڑیں لیکن کافروں کے ہاتھوں بنو عباس کو مروانے کو ہم تیار نہیں ہیں. ہمیں خبردار, تمہارا آپس کا معاملہ ہے, ہم خود نمٹ لیں گے, تمہیں اجازت نہیں دیتے تم اندر کودو اور کود کر کے تم فسادات پیدا کرو اور مسلمانوں کے اندر تقسیم کرو. میرے دوستو مسلمان کو سوچنا چاہیے, سوچ بڑی رکھنی چاہیے. گھر کی جنگ سے نکل آ, اب بہو ساس کے جھگڑے سے باہر آ جا, اب محلے کی سیاست چھوڑ کے باہر کا سوچ. اب اسلام کو تیری حاجت ہے. اب پوری دنیا جب مسلمان کو دیکھے نا, فیس بک یوز ہوتی ہے, اس پہ نوجوان جب اسلام کی بات کرنے لگے گا, اس پر جب بڑا اسلام کی بات کرنے لگے گا, پوری دنیا میں پیغام جائے گا کہ مسلمان اب جاگنے لگا ہے, مسلم خوابیدہ بیدار ہونے لگا ہے, اب اس کی آنکھیں کھلنے لگی ہے, اب یہ اپنے مذہب کی بات کرتا ہے, اب یہ اپنے ملک سے, صوبے سے, برادری سے نکل کر بولتا ہے. اب یہ کہتا ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیش ہے, تو مصطفی ہے. اب یہ بڑی سوچ رکھتا ہے, اب یہ عالمی بات کرتا ہے. میرے دوستو ہمارا تو حال یہ ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے, آپ فرماتے ہیں جو مولوی عالمی حالات سے باخبر نہ ہو وہ جمعے کی تقریر نہ کرے, وہ مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا. عالمی حالات سے جو خبردار نہ ہو, تو جس کو چھٹی ہو جائے تو نے ختم نہیں پڑھا, دوڑ جا مسجد سے, تو ختم نہیں پڑتا ہمارے, تجھے پتہ ہی نہیں دکان رہتا ہے, بھاگ جا. وہ عالمی حالات پہ بات کرے گا, کیونکہ بیچارے کو تو پتا میری سویرے چھٹی ہو جانی. سیاست کا لفظ چھیڑا نہیں تو میں گیا نہیں. یاد رکھے وہ جو بیداری ہے, وہ جو اعلیٰ ظرفی ہے, وہ جو بڑی سوچ ہے, وہ جو ملت کی سوچ ہے, وہ جو قومیت کی سوچ ہے, وہ جو آگے بڑھنے کا زاویہ ہے, وہ تو اندر اقبال کہتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. تجھے تو مدرسے والوں نے پلیٹ پکڑا دیا کہ جا سویرے لنگر کٹھا کر کے لا اور دوپہر کو روٹیاں مانگ کے لا اور دیکھ آج مرا کون ہے, ختم کس کا پڑھنا ہے. تو گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ. تو گھونٹ دیا تیرا گلا, تو کیسے بڑی بات کرے گا؟ بڑی بات کے لیے بڑی سوچ چاہیے, بڑی تگودو چاہیے, بڑی کوشش چاہیے, بڑا حوصلہ چاہیے. مسلمان چھوٹی چھوٹی لڑائی میں, چھوٹی چھوٹی جنگ میں, ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے لڑ رہا ہے, گلی والا دوسری گلی والی سے لڑ رہا ہے, محلے والا محلوں پہ اعتراض. ایک شہر میں رہنے والے میں نے دوسرے محلے پہ اعتراض کرتے دیکھا. یقین کریں ایک شہر میں رہنے والے, علاقے میں بسنے والے کہتے ہیں بھائی توبہ ہے اس محلے تو اللہ ہی بچائے. لا حول ولا قوت. وہ جو تقسیم در تقسیم کی سوچ ہے, اس نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مسلمانوں کو بانٹ دیا ہے. چھوٹی چھوٹی تقسیم ہے, چھوٹا چھوٹا ہمارا مزاج ہے, چھوٹی سوچ ہے. بڑی سوچ کی بات سنیے, صلاح الدین ایوبی. جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ تو آخنا حضرت صاحب ایڈی وڈی گل چھیڑ چڑی ہے, یہ مطلب ہی کون نہیں, کنے برما جانا ہے تو کنے مدد کرنی ہے. میں تو بھائی فریضہ سر انجام دے رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا برائی کو یا ہاتھ سے بدل, ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے تو بولنا. تو میں معذور ہوں, کمزور آدمی ہوں, ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا, تو دوسرے درجے پہ تو مجھے عمل کرنے دو نا. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد, نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. رونے تو دو, تڑپنے تو دو, آہیں تو بہانے دو, سسکیاں تو لینے دو, مار کھائیے تو تڑپنے تو دو. وہ قرآن پاک برما میں پابندی لگی ہے تو میں یہاں سوچنے لگا ہوں کہ وہاں تو پابندی لگی ہے, یہاں پہلے ہی لوگ کوئی نہیں پڑھی. معاذ اللہ تعالیٰ حالات دن بدن مسلمانوں کے لیے ایک ایک کر کے. افغانستان میں جو آگ لگی تھی, پھر وہ عراق میں بھی لگی, پھر وہ لیبیا میں بھی لگی, پھر وہ مصر میں بھی لگی, پھر وہ یمن میں بھی لگی, سعودی عرب میں دھماکے ہوئے. میرا دل تڑپا ہے, مجھے پریشانی ہوئی. میں بچے پاس تھے, میں بڑا ڈسٹرب ہوا. میں نے کہا یار یہ ہمارا سب کا اجماعی عقیدت کا مرکز ہے. ہم کم از کم 1000 اختلاف کے باوجود کہا کرتے تھے کہ عرب میں امن ہے یار, وہاں سکون ہے, وہاں دکانیں کھلی چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں. وہاں بھی فساد ہونے لگا,
وہاں بھی آگ بڑھ گئی ہے، لیکن ہم صرف چھوٹی چھوٹی کر کے جب آگ بجھانے کی کوشش کریں گے اس وقت آگ نہیں بجھے گی۔ جب ہر آدمی اپنے پیالے میں پانی لے کے آئے گا، ہر شخص اپنے گھر کی نل چلائے گا، ہر شخص نلکا چلائے گا اور پانی نکال کے یہ آگ بجھائے گا، تب یہ آگ بجھے گی۔ ہر آدمی کو کردار سوچ بڑی کرے، نظریہ بڑا کرے، ملت کی بات کرے، مسلمان ہو کے سوچے، مسلمان ہو کے سوچے، خدا را نکلے یہ گھر کے جھگڑوں سے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بڑا کرے، بڑی سوچ آپ بنائیں۔ جب دوستیاں لگائیں، یارانے لگائیں تو چھوٹے موٹے حساب سے بچیں۔ بابا بلے شاہ صاحب فرماتے کوڑے ورک کتاب نہیں ہوندے، کوڑے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، او بلیا یاری سوچ کے لائی یارا نال حساب نہیں ہوندے۔ پھر ذرا نکلے اس حساب کتاب سے باہر، بلیا یاری سوچ کے لائیں یارا نال حساب نہیں ہوندے۔ پھر ذرا بڑا ذہن کرے، چھوڑے اپنے حساب، یبصرون علی انفسہم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ پھر حساب کتاب سے نکلے، پھر امام علی مقام کی طرح یہ سوچ بنائے کہ حسین کے بچے چلے گئے تو کوئی حرج نہیں، امت پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ ایک امام علی مقام، کل تک امام میدان میں کھڑے تھے تو اکیلے تھے، لیکن آج پوری دنیا کہتی ہے حسین ہمارا ہے، حسین ہمارا ہے۔ آج نظریہ امام علی مقام زندہ ہے، تو اکیلا ہے تو کھڑا ہو، یہ نہ کہا تھا چھوٹی سی مسجد ہے، ایک کونا کا کھڑکاوا مولانا تقریر کر رہے ہیں تو کیا بنے گا، ایک آواز کہیں سے گونجا کرتی ہے، پھر اس میں تاثیر میرا اللہ پیدا فرما دیا کرتا ہے، پھر اس کے اندر قوت میرا رب پیدا فرما دیا کرتا ہے، پھر اللہ اس میں تاثیر پیدا کر کے چار دانگ عالم میں پھیلا دیا کرتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کا مصلی آباد ہوتا ہے، صلاح الدین ایوبی ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی، بیت المقدس پر قبضہ تھا عیسائیوں کا، تو صلاح الدین بڑے پریشان تھے۔ بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور پتہ چلا ہے دشمن کے 2 بحری بیڑے اسلحہ لے کے آ رہے ہیں، مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں، اور اب اگر 2 بحری بیڑے اور آ گئے تو حضور مسئلہ بن جائے گا۔ تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم مسئلے والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی۔ تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا، آج رات تو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں گا، تو بھی دعا کرنا، آپ ناراض نہ ہونا، ہم تو پیروں والے ہیں، ہم تو پیروں کے نوکر غلام ہیں، ہمارا تو گزارا ہی نہیں، ہمیں تو ملتا ہے سارا کچھ وہاں سے۔ پھر میرا سوال یہ ہے کہ تعویذ لینے جاتے ہو، نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ رات اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ ہے، انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے۔ صلاح الدین ایوبی سے بزرگوں نے کہا کہ رات آج نا اللہ اللہ کرنا، تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، تو بھی دعا کرنا۔ تو بندہ جب دکھی ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، تو پھر ہی تو مصلی بھیگ جاتا ہے، پھر ہی تو مزہ آتا ہے۔ سکھی بندہ تو کعبے جا کے نہیں روتا، دکھی تھے، تکلیف تھی، تو سر رکھا سجدے میں تو تڑپ گئے۔ اور وہ بابا جی کہتے ہیں میں مسجد آیا تو صلاح الدین چیخے مار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لیے تو نہیں نہ لڑ رہا، اللہ کو میں کوئی قبضوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا، مالک تیرے لیے لڑ رہا ہوں، مجھے بے آبرو نہ کرنا، میری مدد فرمانا۔ کہتے ہیں میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا، پر صلاح الدین ایوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا۔ تو سویرے صلاح الدین ملے تو بڑے خوش تھے، میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور وہ بحری بیڑے 2 آ رہے تھے نا اسلحہ لے کے، دونوں ڈوب گئے پانی میں، پانی میں ڈوب گئے۔ تو بابا جی کہنے لگے صلاح الدین وہ پانی میں نہیں ڈوبے، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، وہ جو تو نے مصلی بات کیا تو وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، وہ تباہ اتنے قیمتی تھے تیرے آنسو کے بہا لے گئے دشمن کے بحری بیڑوں کو۔ میرے بھائی ٹھیک ہو گیا جی، میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ کے لیے، اور اس پر غور کر لیں اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی، حضور نے ہمیں بتلایا، ہمارا ذوق بڑھایا عبادت کی طرف۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ؟ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے، ہم نے تو جان دے دی وعدہ دیدار پر۔ سبحان اللہ و بحمدہ